نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی حالت، ایک ایسی کیفیت جس کے اندر ہمارے ہزاروں لاکھوں بھائی جس سے متاثر ہیں، پریشانی اور مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، میں ان کی مایوسیوں اور پریشانیوں کے علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مردانہ بانجھ پن یعنی مرد کی منی کے اندر جراثیموں کا پیدا نہ ہونا۔ دوستو، خوشخبری یہ ہے کہ نہ تو یہ مرض لا علاج ہے اور نہ ہی اس کا علاج کچھ پیچیدہ ہے۔ ہم آسانی سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا علاج کر سکتے ہیں، مگر تھوڑے سے تدبر و تفکر کی ضرورت ہے، کچھ سے اس کے وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم وجوہات تلاش کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا علاج کوئی مشکل نہیں۔ یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ جب تک منی کے اندر ترشی کا غلبہ رہتا ہے تو منی کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہی رہتا ہے اور جراثیم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جب کسی بھی وجہ سے ترشی غائب ہوتی ہے تو جراثیموں کی پیدائش کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، لہذا جراثیم ختم ہو جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک گرمی طری ہے جس کے اندر صفرا و حرارت کا غلبہ ہوتا ہے، اور منی کے اندر جو ترشی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لہذا منی کے اندر اپنا خمیر پیدا نہیں ہوتا، خمیر پیدا نہیں ہوتا تو جراثیم پیدا نہیں ہوتے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ ہے گرمی طری یا طری سردی کا غلبہ۔ اس حالت میں بھی منی کے اندر الکلی کی مقدار یعنی کھار زیادہ ہو جاتی ہے، ترشی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ترشی ختم ہوگی تو جراثیموں کی پیدائش ختم ہوگی۔ دو وجوہات ہیں، علاج بھی دو ہی ہیں، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ منی کا قوام درست کیا جائے، منی کے اندر خمیر پیدا کیا جائے۔ جب پہلے والا جو مریض ہے جس کے منی کے اندر حرارت ہے، صفرا ہے، گرمی طری ہے، ہم اس کا علاج طری گرمی سے کریں گے۔ جب ہم اس کے جسم کے اندر طری گرمی بحال کر دیں گے تو صفرا و حرارت غائب ہو جائے گی، لہذا منی گاڑھی بھی ہو جائے گی اور اس کا قوام درست ہو جائے گا، لہذا خمیر پیدا ہوگا۔ خمیر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری صورت جو ہے وہ طری گرمی والی، اس کے اندر کھار اور الکلی کی زیادتی ہوتی ہے، ترشی غائب ہوتی ہے، لہذا ہم خشک سرد اغذیہ و ادویہ استعمال کرا کے اللہ کی فضل و کرم سے اس کے جسم کے اندر ترشی بحال کریں گے۔ ترشی جب بحال ہوگی تو منی کے اندر خمیر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب منی کے اندر خمیر پیدا ہوگا تو جراثیم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دودھ کے اندر ہم تھوڑی سی دہی یا لسی ڈال دیتے ہیں اور چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ تمام کا تمام دودھ بیکٹیریا میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا ہم منی کے اندر ترشی پیدا کر کے جراثیم پیدا نہیں کر سکتے؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہی ایک انتہائی بہترین طریقہ علاج ہے، اور اسے آپ شرطیہ کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ، اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔
دوسرا جو حکمہ لوگ یا ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے یا دوسرا تیسرا چوتھے طریقے ہیں جو علاج کے، ان کے اندر وہ لوگ اس تہ تک نہ پہنچ سکتے ہیں اور نہ اسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس طریقے پر وہ چل سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ان چیزوں کا کوئی ان چیزوں سے سروکار نہیں۔ دوستو، ایلوپیتھک میں تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ کہہ دیتے ہیں، اگر ایمانداری سے کام لیں تو یہی کہہ دیں گے کہ آپ بچہ گود لے لیں۔ اگر وہ علاج کی طرف آ جائیں گے تو علاج آپ یہ کریں گے کہ رحم کے اندر ٹیکہ رکھ دیں گے۔ جب ٹیکہ رکھ دیں گے کامیاب علاج ہو گیا، مگر ہم حرامی بچوں کو پالتے پھریں گے۔ دوستو، یہ جو طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ انتہائی پاکیزہ اور اسلامی طریقہ ہے، لہذا اس سے ہم انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے اور کئی اس طرح کے مایوس لوگوں کے گھروں میں انشاءاللہ خوشیاں لوٹ آئیں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں زنانہ بانجھ پن، جس کی وجہ زنانہ منی کے اندر بیضہ انثی یعنی ایگز وغیرہ کا نہ ہونا، اس کے علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرے بھائیوں، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں، کمنٹس دیں۔ لہذا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔